آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے۔ یہ صحابہ کرام کچھ اختلاف ہوا کہ رسول اللہ کو کہاں دفنایا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ملک شام میں، چونکہ وہاں بہت سارے انبیاء کرام مدفون ہیں، وہاں دفن کر دیا جائے۔ کسی نے کہا نہیں، مدینہ شریف میں ہی دفنایا جائے۔ کسی نے کہا نہیں، مکہ شریف، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا سب وہیں دفن ہیں، لہٰذا وہاں دفن کیا جائے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑی ہوئی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا ھذا مسکنی وھذا مدفنی، یہ مدینے کی جو سرزمین ہے یہی میرا مسکن بھی ہے، یہی میرا مدفن بھی ہے، یہی میرے قیام اور ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور یہی میرے دفن ہونے کی جگہ ہے۔ تو صحابی نے دوسرے صحابہ سے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لہٰذا رسول اللہ کو یہی دفنانا چاہیے، کہیں اور نہیں لے جانا چاہیے۔ لہٰذا اب سب کو دھیرے دھیرے وہ حدیث یاد آ گئی، جو لوگ اس محفل میں تھے سب کو وہ بات یاد آ گئی کہ ہاں ایک مرتبہ میرے نبی نے فرمایا تھا، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ ہی میں دفنایا جائے۔ اب صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوموار کے دن ہوا۔ آپ کی تدفین یعنی آپ کو سپرد خاک جو کیا گیا وہ منگل کے دن کیا گیا۔ 2 دن کا ٹائم اسی میں خرچ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ان کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ اب ان کی بیعت کریں، لوگ ان کی بیعت کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب بیعت کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو سلسلہ 1 دن تک، 2 دن تک، 3 دن تک چلتا رہتا ہے۔ ادھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ سوچتی ہیں کہ یہ بیعت کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہے گا، لہٰذا چلو ہم لوگ کچھ کام کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادران ملت اسلامیہ کوئی دھن نہیں چھوڑا تھا، کوئی بہت بڑا مال نہیں چھوڑا تھا، خواتین کے پاس میں کوئی زیورات نہیں تھے، نہ کوئی بہت زیادہ دھن دولت تھا، کچھ نہیں تھا، بس کسی کے پاس 1 سیر جو ہے، کسی کے پاس 2 سیر جو ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا آٹا ہے، کسی کے پاس کچھ زیادہ آٹا ہے، کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے چند کھجوریں ہیں، بس یہی سب تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات باحیات تھیں، ان میں سے ہر ایک نے فیصلہ کیا کہ آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایصال ثواب کریں گے، کل تم فاتحہ کرانا، پرسوں تم فاتحہ کرانا، نرسوں تم فاتحہ کرانا۔ اب ازواج مطہرات میں سے ہر ایک خاتون 1 دن فاتحہ کراتی، اس طریقے سے 9 دن پورے ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ 2 دن تو پہلے پورے ہو گئے تھے، یعنی سوموار اور منگل کا دن، 9 دن اور پورے ہوئے، اس طریقے سے 11 دن پورے ہو گئے۔ 12ویں دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ کرایا، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ کروایا تو فاتحہ میں پورے مدینے والوں کی دعوت ہوئی۔ اتنا کھانا بنا کہ مدینے کا ہر فرد کھا لے۔ اب سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، پوچھنے والے نے پوچھا صدیق کیا اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، تمہیں امیر المومنین بنایا گیا ہے، تمہیں رسول اللہ کا نائب بنایا گیا ہے، تمہیں ایک کرسی عطا کی گئی ہے، تمہیں ایک منصب عطا کیا گیا ہے، کیا اس خوشی میں تم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں خلیفہ منتخب ہوا ہوں تو اس لیے میں دعوت کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے عام دنیا دار میں جب کوئی بادشاہ منتخب کیا جاتا ہے، جب کسی کو بڑا عہدہ دیا جاتا ہے، جس طریقے سے جب کوئی ایم پی منتخب ہو جاتا ہے یا کوئی ایم ایل اے منتخب ہو جاتا ہے یا گاؤں کا کوئی پردھان منتخب ہو جاتا ہے تو اپنے علاقے اپنے چھیتر والوں کو وہ لڈو کھلاتا ہے، مٹھائیاں کھلاتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میں اس لیے نہیں دعوت کر رہا ہوں، میں اس لیے دعوت کر رہا ہوں ھذا عروس ھذا عرس رسول اللہ۔ اے لوگوں سنو، میں نے دعوت اس لیے کی ہے کہ یہ رسول اللہ کا عرس ہے، اس عرس کی خوشی میں دعوت کر رہا ہوں۔ عرس لفظ آیا، لفظ عرس
صدیق اکبر نے فرمایا۔ کب؟ رسول اللہ کے وصال کے 12ویں دن حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ کا عرس منایا۔ آج منا لو تو بہت سارے لفڑے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے نہ پوچھو، جا کر کے ہمت اور طاقت ہے تو صدیق اکبر کی قبر پہ چلے جاؤ، پوچھ لو۔ ہمت اور طاقت ہے تو پوچھ لو ان سے، اور اگر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو جو انہوں نے کیا ہے وہی کرتے رہو۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اس میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا اگر طاقت و قوت ہے تو صدیق اکبر کی قبر پر جاؤ، پوچھو کہ آپ نے رسول اللہ کا عرس کیوں منایا، پوچھو، وہاں سے جواب ملے گا۔ اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو صدیق اکبر نے جو کیا ہے بس وہی کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ 9 دن تک ازواج مطہرات نے فاتحہ دلایا، اس کے بعد صدیق اکبر نے عرس منایا۔ یہی وجہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے وصال کا دن آتا ہے تو ہم عرس مناتے ہیں۔ حضرت بقائی صاحب علیہ رحمۃ و رضوان، حضور محبوب مینا شاہ اکرام مینا شاہ علیہ رحمۃ و رضوان، سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وارث پاک بارہ بنکوی، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چوچوی، ان کے جو عرس کا دن آتا ہے، وصال کا جو دن آتا ہے، اس دن ہم عرس مناتے ہیں۔ کوئی سوال کرنے لگے یہ کیا ہے؟ ایک اور سن لو اہم بات، اس کو جواب دینے کے تمہارے پاس طاقت ہو جائے گی۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، جب بندہ قبر میں جاتا ہے اور قبر میں سوال ہوتا ہے، قبر میں سوال کیا گیا من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ بندے نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے۔ ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ بندے نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مگر برادران ملت اسلامیہ، فرشتوں کے سوال کہ اگر آپ نے 2 جواب دے دیے ہیں صحیح، پھر بھی ابھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ اپنے رب کو ایک ہونے کا وعدہ کر لیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر بھی کامیاب نہیں ہو۔ دین اسلام قبول کرنے کا، یعنی میرا دین دین اسلام ہے، اسے تم نے مان لیا ہے، پھر بھی ابھی کامیاب نہیں ہو۔ تیسرے سوال کا جواب دو، اس لیے کہ اللہ کو رب کہنے والے، دین اسلام کو اپنا دین کہنے والے تو ہزاروں ہیں۔ بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ یہ رسول اللہ کے بارے میں اب رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا، مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ پیارے نبی قبر میں آ بھی سکتے ہیں یا رسول اللہ اپنے قبر میں ہوں اور پردے ہٹا دیے جائے، دونوں روایتیں موجود ہیں، مگر رسول اللہ کا چہرہ اب اس بندے کے سامنے ہوگا۔ بتاؤ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جب تم ان کے بارے میں صحیح جواب دو گے تبھی تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ آ کر کے ابھی کامیابی یہاں اٹکی ہوئی ہے رسول اللہ کی ذات پر۔ پتہ کیا چلا؟ رسول اللہ کی ذات بڑی اہم ذات ہے۔ لاکھ دعوے کرتے رہیں، میرے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں جب تک میرے تمام دعووں پر مصطفیٰ کی محبت کی مہر نہ لگ جائے، عشق رسول کی مہر نہ لگ جائے۔ سارے دعوے جھوٹے، سارے دعوے جھوٹے۔ اب قبر میں جب انسان جاتا ہے، اس نے 3 سوالات کے جواب صحیح دیے، کامیاب ہو گیا، تو اب فرشتہ کہتا ہے نم کنوم العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب فرشتہ عروس کہتا ہے
فرشتہ عروس کہتا ہے، لفظ عروس کا استعمال کرتا ہے، اسی لفظ عروس سے لفظ عرس آیا ہے، جو ہم غوث پاک کی کامیابی کی مہر، غوث پاک جب اپنی قبر میں گئے، فرشتوں کا سوال ہوا اور فرشتوں کے سوال کا جواب دیا گیا، تو اسی دن ہم، یعنی جس دن فرشتے نے غوث پاک سے کہا، خواجہ اجمیر سے کہا، اولیاء کرام سے کہا کہ آپ سو جائیے، جس طریقے سے عروس سوتی ہے، اسی دن ہم اس ولی کا